سارا بغداد حضرت بشر آفی کی عزت کرتا تھا، سارا بغداد. لیکن بغداد کا ایک تاجر تھا، وہ کہتا تھا مجھے نہیں اچھے لگتے حضرت بشر آفی. بھئی آپ کو کیوں نہیں اچھے لگتے؟ کہتا جمعے والے دن نرے فرض پڑھتے ہیں، سنتیں اور نفل نہیں پڑھتے، نکل جاتے ہیں. حالانکہ مسجد میں کون سی نماز پڑھنی ضروری ہے؟ سنتیں کیوں گھر جا کے پڑھ لے، کوئی حرج نہیں. کہتا جی میں اس لیے نہیں مانتا کہ یہ محض فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں. ایک دن اس نے سوچا کہ میں پیچھا تو کروں، پتہ تو کروں حضرت بشر آفی کا. تو جمعے کی نماز حضرت بشر آفی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس نے پڑھی. تو نماز پڑھ کے نا تو حضرت نکلے مسجد شریف سے جلدی جلدی فرض پڑھ کے، تو وہ بھی نکل گیا، جاسوسی کرنے لگا، حالانکہ منع ہے. وہ شیخ مسجد سے نکلے تو وہ بھی نکلا. آپ نے نا ایک دکان سے جا کے نان خریدے. کہنے لگا اوہو مولوی صاحب کو بھوک نے ستایا تھا، اس لیے سنتیں اور نفل لیٹ کر دی. پھر حضرت آگے بڑھے اور ایک دکان سے کباب لیے. کہنے لگا عمر دیکھو اور ذائقے دیکھو. پھر حضرت ایک جنگل کی طرف بڑھے جو آبادی جنگل والی تھی. کہنے لگا اب یہ سب سے چھپ کے کباب کھائیں گے. میری طرف توجہ ہے آپ حضرات کی، لیکن قربان جائیں وہاں منظر کیا ہوا. حضرت ایک کچے سے مکان میں گئے، دروازہ باہر سے بند تھا، دروازے کو کھولا. جب اندر تشریف لے گئے تو وہ تاجر کہتا ہے میں چھپ کے دیکھ رہا تھا، سامنے ایک فالج کا مریض بوڑھا آدمی لیٹا ہے. حضرت بشر آفی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، آپ نے وہ کھانا پہلے تو آپ نے پانی کے ساتھ اس بزرگ کا منہ دھویا، اور پھر حضرت لقمے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں ڈالنے لگے. وہ مریض رونے لگا، کہنے لگا حضور 14 سال ہو گئے، آپ ہر روز آتے ہیں، مجھے تو میرے اپنے بھی چھوڑ گئے ہیں. ہر روز 14 سال بیت گئے، کب تک آپ آئیں گے؟ تو جناب بشر نے اس بیمار کے آنسو پونچھے اور فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے کہ میرا سارا شہر میری عزت کرتا ہے تو کس لیے کرتا ہے؟ میں تجھ بیمار کی خدمت کرتا ہوں تو اللہ نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا کر دی.